بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما چکے تھے، اور اب میدان جنگ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین مردوں میں سے تھے جو کہ زندہ تھے۔ آپ میدان جنگ میں جانے سے پہلے خیموں میں تشریف لائے اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو کہ کئی دنوں سے بستر مرض پر تھا، اور اسی حال میں سفر کی تکالیف اور اب جنگ میں شہید ہونے والے اپنے اقربا بھائیوں اور جانثاروں کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو دیکھا تو وہ اس وقت کمزوری اور نکاہت کے باوجود نیزہ تھامے ہوئے تھے اور میدان جنگ میں جانے کے آرزومند تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تم نے اپنی ان ماؤں بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے اور انہیں وطن واپس پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے میری نسل اور حسینی سعادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ تم صبر کا مظاہرہ کرنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو خندۂ پیشانی سے برداشت کرنا، اور ہر حال میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا، مصائب سہتے ہوئے جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ پر نور پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا، سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا، پھر میری والدہ کی قبر پر جانا، انہیں بھی میرا سلام کہنا، میرے بھائی حسن کو میرا سلام کہنا۔ بیٹا، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت سیدنا امام زین العابدین کے سر پر رکھ دی اور اس صبر پر رضا کے پیکر کو فرش علالت پر لٹا دیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیبیوں کے خیمے میں تشریف لائے۔ بیبیوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے تمام بیبیوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور انہیں رضائے خداوندی پر راضی رہنے کی نصیحت کی۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کی جانب بڑھے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ بھائی کو گھوڑے پر سوار کروانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو آنسو بہاتے ہوئے آگے بڑھی اور کہا، بھائی، یہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے الوداعی نگاہیں بیبیوں پر ڈالی اور میدان جنگ میں اتر گئے۔ آپ نے میدان جنگ میں آنے کے بعد اپنے نسب اور فضائل پر مشتمل رجز پڑھی اور یزیدیوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیا، اور پھر آپ نے یزیدی لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا فرمان ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اے گروہ یزید، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے نبی کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر رکھو۔ اے گروہ یزید، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت اور سنت رسول پر عامل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اسی لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے گروہ یزید، سوچو میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد اور والدہ کون تھیں۔ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔
اس دوران لشکر یزید میں شور اٹھا اور کسی نے کہا کہ اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے گروہ یزید، میں نے یہ تقریر صرف اس حجت کے لیے کی تھی تاکہ تم کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق اور فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ شامیوں نے جب حضرت سیدنا امام حسین کا خطاب سنا تو واپس ہونے لگے اور اہل کوفہ گریہ و زاری کرنے لگے۔ ناظرین، جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ کام بگڑا جا رہا ہے تو وہ زور سے چلایا کہ اے بزدلو، خبردار، امام کے منہ سے دوسری بات نہ نکلے، فوراً سے تیروں کی بارش شروع ہو جائے، ورنہ میں ابن زیاد سے کہہ کر تم لوگوں کے گھر اجڑوا دوں گا، تمہارے بچے اور عورتیں کچی دیواروں میں چنوا دوں گا۔ تم ایک تنہا شخص کی حمایت پر کمر بستہ ہو کر حکومت سے روگردانی کرتے ہو اور محض امید پر جنت کا دم بھرتے ہو۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ کمانیں اٹھاؤ اور تیروں کی بچھاڑ کر دو۔ حضرت سیدنا امام حسین کی کسی بات کا اثر دشمنوں پر نہ ہوا، بلکہ ایک جماعت ان میں سے آگے بڑھی اور اس نے آپ پر تیر برسانے شروع کر دیے، مگر قدرت خداوندی سے آپ کے گھوڑے کو ایک بھی تیر نہ لگا۔ آپ اپنے خیمے میں واپس آئے۔ اہل بیت کو تسلی و تشفیع دینے کے بعد آپ خیمے سے ہو کر دوبارہ میدان جنگ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عمرو بن سعد، اگر تو میرا کہنا نہیں مانتا تو میرے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو اور ہاشمی خون کا آخری جوش دیکھ لو۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر جو کہ حضرت سیدنا امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان کو ایک ایک کر کے بھیجا، مگر حضرت امام حسین نے باری باری ان کا سر جسم سے جدا کر دیا اور ان کی تمام بہادری اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پھر لشکر یزید میں ایک شور برپا ہوا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ اس شور کے بعد سینکڑوں تلواریں چمکنے لگیں اور دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر حضرت سیدنا امام حسین پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ تلوار سے جس پر حملہ کرتے اسے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح سے اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ اس خونی مارکے کے دوران آپ کو سخت پیاس لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پینے کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگے تو شیمر نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ اگر حسین کو پانی مل گیا تو پھر ہمارا زندہ بچنا مشکل ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکروں کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے ابھی گھوڑے کو فرات میں اتار کر پانی لینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آواز آئی کہ اے حسین، آپ پانی پی رہے ہیں اور یزیدی لشکر اہل بیت کے خیموں کو لوٹ رہا ہے۔ یہ آواز جو ہی حضرت سیدنا امام حسین کے کانوں میں آئی تو آپ نے فوراً سے گھوڑے کو موڑا اور بھگاتے ہوئے خیموں کی طرف آئے اور راستے میں کئی دشمنوں کو خاک میں ملا دیا۔ جب خیموں میں پہنچے تو دیکھا کہ تمام خیمے محفوظ ہیں۔ جب آپ خیمے میں تشریف لائے تو تمام خواتین اہل بیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ اے پردہ دارو، چادروں کو سر پر کر لو اور کمر باندھ کر میری مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور نہ گھبراہٹ کو اظہار کرنا اور میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو گود میں لیا اور انہیں پیار کیا۔
پھر حضرت امام حسین دوبارہ سے میدان جنگ میں آئے۔ قبیلہ کندا کے ایک شخص نے تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا۔ آپ ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تلوار ٹوپی کو چیرتی ہوئی سر میں جا کر لگی، سر سے خون جاری ہو گیا اور ساری ٹوپی خون سے بھر گئی۔ پھر آپ نے ٹوپی اتاری، سر پر پٹی باندھی اور دوسری ٹوپی اوڑھ کر اس پر امامہ باندھ لیا۔ عمرو بن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بچھاڑ کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ زخموں کی کثرت اور تیروں کی بوچھاڑ سے تنگ آ کر حضرت سیدنا امام حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ جب آپ زمین پر اترے تو قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے۔ تو پھر ایک شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو میرا قاتل نہیں ہے تو اپنے ہاتھ خون میں آلودہ نہ کر، کل قیامت کے دن عذاب دوزخ میں گرفتار نہ ہونا۔ وہ شخص روتا ہوا کہنے لگا کہ اے ابن رسول، آپ اس حال کو پہنچ گئے مگر پھر بھی ہماری غم خواری آپ کو منظور ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم آتش دوزخ میں چلیں۔ اس کے بعد وہ وہی تلوار لیے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین کے قتل کے لیے جو سونپی تھی، عمرو بن سعد کے پاس دوڑا ہوا پہنچا اور کہا کہ میں اس تلوار سے بجائے حسین کے تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور تلوار عمرو بن سعد کی طرف اٹھائی مگر اس کے محافظوں نے فوراً اس کا وار روک کر جوابی وار کیا اور اس نے کہا کہ اے ابن رسول، گواہ رہنا کہ میں آپ کی محبت میں جان سے جاتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں رکھیے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی یہ آواز سنی اور وہیں سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور اطمینان رکھو کہ ایسا ہی کروں گا۔ ادھر ہر شخص چاہتا تھا کہ پہلے وہ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارے، مگر جس وقت آپ کی نگاہ اس پر پڑتی تھی تو اس کا جسم لرزنے لگتا تھا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بھاگ جاتا تھا۔ المختصر یہ کہ نماز ظہر کے وقت شیمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فوراً سے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ تم کون ہو؟ وہ مردود بولا کہ میرا نام شیمر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ اپنے سر سے ذرہ الگ کرو۔ شیمر نے ذرہ الگ کی تو حضرت سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ اس کے دانت سور کے دانتوں کی طرح ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سینہ کھولو۔ شیمر نے سینہ کھولا تو اس پر کوڑ کا نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شیمر، میں نے رسول خدا کو آج خواب میں دیکھا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اے حسین، کل تم نماز ظہر ہمارے ساتھ یہاں ادا کرو گے اور تمہیں جو شخص بھی قتل کرے گا اس میں فلاں فلاں نشانیاں موجود ہوں گی، تو تجھ میں یہ نشانیاں میں نمودار پاتا ہوں، بے شک تو میرا قاتل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے شیمر سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج جمعہ ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ آج تاریخ کیا ہے؟ وہ بولا آج یوم عاشوراء ہے۔ المختصر شیمر حضرت سیدنا امام حسین کے سینے سے نیچے اتر آیا۔ آپ نے اپنے خاک کربلا سے تیمم کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ شیمر نے حالت سجدہ میں آپ کی گردن پر خنجر کے وار کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کے شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو خولد بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، مردوں میں سے صرف زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو کہ نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔